نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی الہی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ آج 10 رجب المرجب کے روز ولادت امام نہوم امام جواد صلوات اللہ وسلام علیہ اور اس مناسبت سے آپ تمام عزیزان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس امام کی سیرت اور کردار ہم سب کو عنایت فرمائے۔ لہٰذا ہم آج کا خطبہ امام کی حالات زندگی اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی میں جو اہم مشکلات تھیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اگر انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کے کلمات مبارک سے ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ امام جواد 195 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور آخر ذیقعد 220 ہجری قمری میں بغداد میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور تقریباً آپ کی عمر مبارک کے سب سے کم ترین عمر ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام میں سے وہ آپ کی عمر مبارک ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے، اور یہ امتیاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ ائمہ میں سے سب سے پہلے امام ہیں کہ جو بچپن میں آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 7 برس تھی کہ جب امام رضا کی شہادت ہوئی اور آپ مقام امامت پہ فائز ہوئے۔ لہذا اس حوالے سے بھی وہ گفتگو ہوگی۔ آپ کی والدہ گرامی بنام سبیکہ خاتون کہ جو اپنے زمانے کی متدین ترین خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کو ریحانہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، سبیکہ اور ریحانہ، کہ آپ کا تعلق رسول ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ امام جواد کی ولادت کے حوالے سے امام رضا کا ایک معروف قول کہ فرمایا ھذا المولود الذی لم یولد فینا مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا، فرمایا کہ میرے اس فرزند سے بابرکت شیعوں کے لیے بابرکت کوئی مولود نہیں ہے، بابرکت ترین مولود شیعوں کے لیے وہ میرا یہ فرزند امام جواد ہیں، کہ انشاءاللہ کہ بابرکت ترین فرزند اس عنوان سے کہ کہیں یہ تصور نہ ہو
کہ ابتدائی نظر میں شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ امام جواد باقی ائمہ سے بھی بابرکت ترین ہیں۔ نہ، ایسا وہ معنی نہیں ہے کہ اگر ہم حالات کو اور اس دور میں جو شرائط تھیں اگر ان کو ہم ملاحظہ کریں اور تحقیق کریں قرائن اور شواہد کی روشنی میں، اگر اس حدیث کو امام رضا کے اس قول کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو بخوبی آپ آگاہ ہوں گے کہ بابرکت ترین شیعوں کے لیے یہ مولود بابرکت ترین مولود، اور اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ امام جواد باقی ائمہ سے افضل اس عنوان سے ہوں۔ نہ، بابرکت ترین جو امام نے فرمایا وہ اس دور کے شیعوں کے لیے بابرکت ترین مولود، اور وہ حالات اور جو واقعات اس دور میں پیش آئے تھے کہ اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ عزیزان، ایک طرف امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت کے بعد امام ہفتم کی شہادت کے بعد شیعوں سے ایک گروہ جدا ہوا اور واقفی مذہب سے موسوم ہوا، اور انہوں نے امام ہفتم پر توقف کیا، اور اس کے اپنے سیاسی اور دوسرے اقتصادی عوامل ہیں کہ جس کی بنا پر وہ لوگ جدا ہو گئے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام فقط 7 ہیں اور امام موسیٰ بن جعفر یہی وہ زندہ ہیں، آسمان کی طرف وہ بلند ہو گئے ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، اور ایک دن وہ ظہور کریں گے اور وہ مہدی وہی ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ نظریہ واقفی مذہب کا نظریہ ہے جو ہم سے جدا ہوا، اور اس کے اپنے عوامل تھے، لہٰذا ان لوگوں نے امام ہشتم امام علی بن موسیٰ رضا کی امامت سے انکار کیا، اور اس میں وہ کچھ آپ کے بھائی اور کچھ اور عزیز و اقارب بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے امام کی امامت کا انکار کیا۔ یہ ایک طرف امام کے لیے مشکلات ہیں، امام رضا کے لیے مشکلات پیش آئیں، اور ایک بعض روایات کے مطابق کہ امام رضا کے لیے عیناً وہی حالات پیش آئے کہ جو جناب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیش آئے، اور امام موسیٰ بن جعفر سے کچھ روایات اس ضمن میں موجود ہیں۔ لہذا ایک طرف واقفی مذہب وجود میں آ چکا تھا، دوسری جانب رسول گرامی اسلام سے روایات، مسلم روایات موجود وہ ہیں، اب بھی موجود ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان 12 میں سے 9 میرے جانشین وہ میرے فرزند حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ روایات بھی مسلم روایات وہ موجود تھیں، لہٰذا اس دور میں امام رضا کی 47 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی، لیکن آپ کے ہاں کوئی اولاد متولد نہیں ہوئی، لہذا واقفیوں کے ہاتھ میں ایک دوسرا بہانہ ان کے ہاتھ لگا، اور انہوں نے وہ امام رضا کی امامت کے انکار کے لیے اس کو ہتھیار قرار دیا، اور کہا کہ رسول گرامی اسلام کی مسلم روایات ہیں کہ آپ کے 12 جانشین ہیں، اور وہ 12 میں سے 9 جانشین میرے امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ کی چونکہ ابھی تک اولاد نہیں ہے، لہٰذا نعوذ باللہ آپ نہ خود امام ہیں اور امام برحق آپ نہیں ہیں، وہی امام جو ہے وہ 7 امام تک ہیں، لہٰذا ان کو ہفت امامی یا واقفیہ مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ اس مطلب کی تائید آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک خط ہے کہ جو اس دور میں لکھا گیا حسین ابن واسطی واقفی، کہ جو واقفی مذہب کا تھا، اس نے امام رضا کو خط لکھا اور اس میں امام کو عقیم ہونے کا طعنہ دیا اور تہمت لگائی، آپ عقیم ہیں، آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد نہیں ہیں، تو آپ کس طرح امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ تو امام نے اس کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ میرے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور فرمایا خدا کی قسم ان قریب میرے ہاں فرزند متولد ہوگا،
جو حق اور باطل کے درمیان فرق قرار دے گا اور حق کو باطل سے جدا قرار دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس واقعے کے اور اس خط کے کچھ ہی دنوں کے بعد خداوند عالم نے امام جواد عنایت کیے، اور انہوں نے شیعوں کے درمیان جو ایک اعتقادی لحاظ سے جو سستی پیدا ہو چکی تھی اس کو آ کر ختم کیا، اور خود امام رضا کی امامت کے برحق ہونے کی آپ دلیل قرار پائے، اور امام رضا کے بعد مقام امامت پر فائز ہوئے۔ لہذا یہ ایک طرف مشکل تھی۔ دوسری طرف کہ امام جواد کی ولادت کے بعد بھی مشکلات پیش آئیں، حتیٰ جو خود غرض لوگ تھے اور جو امام رضا کی امامت کے قائل نہیں تھے، حتیٰ ان میں سے خود ائمہ کے کچھ عزیز و قریبی عزیز و اقارب بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے امام جواد کی ولادت کے بعد امام کے فرزند ہونے سے نعوذ باللہ انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ امام جواد نعوذ باللہ امام رضا کے فرزند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جواد کا رنگ امام رضا کے ساتھ نہیں ملتا۔ امام جواد کا رنگ گندم گون تھا، گندمی رنگ کے آپ تھے۔ کہا کہ ائمہ میں سے اور اماموں میں سے کوئی بھی گندم گون رنگ کا امام نہیں آیا، لہذا یہ آپ کے فرزند نہیں ہیں نعوذ باللہ۔ اور عزیزاً، یہ اس قسم کے شبہات اور اس قسم کے وسوسے وہ اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خوب سادات میں سے، اب ضروری نہیں کہ سادات میں سے بھی جو ہے وہ مختلف رنگ کے سادات ہیں، تو بعض لوگوں کو میں نے یہ خود سنا اور ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نہ اس رنگ کا سید نہیں ہو سکتا، لہذا یہ سید نہیں ہے۔ عزیزاً، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو رنگ کی بنا پر اس کو ہم سادات سے خارج کر دیں اور کہیں کہ یہ عیناً وہی شبہ ہے کہ جو امام رضا کے دور میں امام جواد کے بارے میں ان لوگوں نے حتیٰ امام کے عزیز و اقارب نے یہ شبہات پیش کیے، لہذا امام نے اس کا انکار کیا، امام رضا نے۔ تو عزیز و اقارب نے کہا کہ رسول گرامی اسلام نے قیافہ شناس یعنی جو انسان کے قیافے کو دیکھ کر تشخیص دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا اور فلاں کی نسل سے ہے، ہم قیافہ شناسوں کے ذریعے اس کی تشخیص کریں گے۔ امام نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ قیافہ شناسی کے خود اپنے اسلام میں احکام ہیں، اور قیافہ شناسی کے ذریعے نہ تو کسی کو ملحق کیا جا سکتا ہے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی کسی کی نفی کی جا سکتی ہے۔ قیافہ شناسی کے ذریعے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلانی کا بیٹا ہے اور یہ فلانی کا بیٹا نہیں ہے، نہ، از نظر اسلام جائز نہیں ہے۔ لہذا امام رضا نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا اور وہ قیافہ شناسوں کو لے کر آ گئے۔ امام نے پھر تاکید فرمائی کہ قیافہ شناسوں کو پہلے موضوع کی خبر نہ دی جائے، اور جب پورے خاندان کے لوگ ایک باغ میں اکٹھے ہوئے اور امام اس میں شامل نہیں تھے، امام رضا، امام نے ایک پشم کا ایک لباس پہنا، سر پر ایک ٹوپی لی اور ایک بیلچہ اپنے کندھے پہ رکھا، اور آپ باغ میں مشغول ہو گئے۔ قیافہ شناس جب آئیں، پورے خاندان کے لوگ اکٹھے تھے، تو امام جواد کو بھی لایا گیا۔ امام جواد نہایت کم سن ہے، تو کہا کہ آپ ان میں سے بتائیں کہ ان کا یہ کس کے فرزند ہیں، ان کے باپ کون ہیں۔ قیافہ شناسوں نے سب کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اس جمعیت میں کوئی بھی اس فرزند کا باپ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تشخیص دی، کہا کہ یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے باپ کے چچا ہیں، یہ اس کی پھپھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اور پھر انہوں نے باغ میں نگاہ کی اور کہا کہ اگر اس فرزند کے، اس بچے کا کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ باغ میں جو شخص کام کر رہا ہے وہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس فرزند کی پنڈلی اور اس شخص کی جو باغ میں کام کر رہا ہے، ان دونوں کی پنڈلیاں ایک جیسی ہیں۔ خداوند عالم نے وہ اس طرح ان لوگوں کو رسوا کیا، اور امام کی حقانیت اس طریقے سے بھی خداوند عالم نے واضح کی۔ لہذا عزیزان، ان حالات میں ایک مولود جو متولد ہوتا ہے وہ شیعوں کے لیے کس قدر بابرکت ہوگا کہ جس نے آ کر امام رضا کی امامت میں جو
شکوک و شبہات تھے ان شکوک و شبہات کو ختم کیا۔ اور اس سے بڑا اہم مسئلہ جو ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تقدیر الہی ہے اور خداوند عالم کا یہ وہ اسباب الہی ہیں کہ ائمہ نے ہر امام نے اپنی بات اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ائمہ نے امام زمان کے لیے زمینہ ہموار کیا، اس کے لیے مقدمات کو فراہم کیا اور امام زمان کے استقبال کے لیے ایک ماحول سازگار کرنا شروع کیا، اس لیے کہ اب امام زمان کا زمانہ قریب آنے والا تھا۔ لہٰذا خداوند عالم کے ان اسباب الہیہ میں سے ایک اہم سبب وہ یہی تھا کہ امام رضا کو آخر عمر میں امام جواد عنایت ہوئے، اور امام کی شہادت کے وقت امام جواد کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی، اور یہ شیعوں کے لیے ایک اور بڑی آزمائش خداوند عالم نے شیعوں کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، اور وہ میں واقعات جو پہلے بیان ہوئے ان کو میں نہیں دہراتا کہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد کہ یہ پہلے تاریخ امامت میں یہ پہلے امام ہیں کہ جو 7 سال کے مقامی امامت پہ فائز ہوئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ائمہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین کو دیکھیں، امام حسن کو، امام حسین کو آپ دیکھیں کہ امام حسین تقریباً وہ نزدیک میں تقریباً 45 سال کے قریب آپ مقامی امامت پہ فائز ہوئے، اور اسی طرح باقی ائمہ۔ لیکن یہ پہلے امام ہیں جو 7 سال کی عمر مبارک میں مقامی امامت پہ فائز ہوئے، لہذا تشیع کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک بچے کو بعنوان امامت کس طرح قبول کریں، اور یہ خداوند عالم آئندہ امام زمان کے لیے ایک مقدمے کو فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ تشیع اس وقت جا کر وہ افراتفری کا شکار نہ ہو اور عقائد کے لحاظ سے منحرف نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ یکدم اگر امام زمان کے اس دور میں وہ 5 سالہ امام زمان 5 سال کی عمر مبارک میں مقامی امامت پہ فائز ہوئے، لہذا اس وقت تشیع کے لیے اگر وہ مسئلہ پیش آتا اس وقت پیش آتا تو تشیع میں انسجام ختم ہو جاتا، عقائدی لحاظ سے تشیع بکھر جاتی۔ لہذا یہ مولود، اس سے بابرکت مولود کون سا ہو سکتا ہے کہ جو سب سے پہلے بچپن میں مقامی امامت پہ فائز ہوئے، اور اس وقت لوگوں میں تشیع میں ایک اضطراب پیدا ہوا کہ کس طرح ایک بچہ امام ہو سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں بہت سارے استدلالات کیے گئے ہیں کہ میں آپ عزیزان کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ کہ 2 آیات سے استدلال کیا گیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ روایات بھی ہیں کہ جب اشکال کیا گیا تو اس وقت فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی مقام نبوت عنایت کیا۔ سورہ مریم آیہ نمبر 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ ہم نے بچپن میں ہی حکم عنایت کی ہے کہ امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ کی حدیث کے مطابق اصول کافی میں یہ حدیث، اصول کافی جلد نمبر 1 میں باب حالات ائمہ عشر کے حالات میں اور سن و سال کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اس باب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ امام نے فرمایا یہاں حکم سے مراد نبوت ہے کہ خداوند عالم نے بچپن میں حضرت یحییٰ کو مقام نبوت عنایت کیا۔ عزیزان، یہ نبوت کا امام جو مقام نبوت ہے، مقام امامت ہے، یہ الہی منصب ہیں، اور الہی مناصب میں جس طرح اس سے پہلے گزشتہ انبیاء کو خداوند عالم نے حضرت یحییٰ کو، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے اسی بچپن میں مقام نبوت عنایت کیا ہے، اسی طرح مقام امامت بھی ایک الہی منصب ہے، اور الہی منصب میں سن و سال دخیل نہیں ہے۔ سن و سال جو ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ حتماً بالغ ہوتی صورت میں وہ مقامی امامت پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم کے درمیان آئیں، اور تو اس وقت کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، خداوند عالم نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ اینما کنت، جہاں پر بھی ہوں میں بابرکت ہوں۔
وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور خداوند عالم نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں، نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اپنی والدہ کے ساتھ احسان اور نیکی کی وصیت کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا۔ خب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چند دنوں کے ہیں کہ خداوند عالم نے وہ مقام نبوت پہ فائز کیا ان کو، لہذا جب مقام نبوت پہ انبیاء اس بچپن میں فائز ہوئے ہیں تو وہ امامت کے لیے یہ تعجب آور بات نہیں ہے کہ مقام امامت پہ وہ بچپن میں فائز ہوں۔ لہذا اس جہت سے بھی یہ بابرکت مولود ہیں جو خداوند عالم نے عنایت کی ہے۔ آج کے مولود بابرکت مولود ہیں کہ جنہوں نے تشیع کے لیے وہ اس انحراف کو اور اس کجی کو آپ نے درستگی کی اور تشیع کے عقائد میں ایک اہم ترین باب کو کھولا اور اس میں اشکالات کو دفع کیا۔ عزیزاً، امام کے وجود کی برکت کے لحاظ سے اور آپ کے حالات، زندگی کے حالات میں سے ایک تو واقعات آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ امام کی وجود کی برکات وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض لوگ جب مشکلات میں مبتلا ہوتے تھے اور امام رضا کی خدمت میں آتے تھے تو امام خود وہ دعا کر سکتے تھے، لیکن امام حوالہ دیتے امام جواد کی طرف۔ یہ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ محمد ابن میمون کہتے ہیں کہ امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ امام مکہ میں تھے، اور اپنی آنکھوں کے بارے میں نے شکایت کی تو امام نے ایک خط لکھا، امام جواد کے نام خط لکھا اور فرمایا کہ جائیں مدینہ میں جائیں، میرے فرزند امام جواد سے کہیں۔ وہ یہ خط لے کر امام جواد کی، ابھی امام جواد بہت بچپن میں ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو وہ خط امام کو دیا۔ امام نے اس خط کو پڑھا اور فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا ابن رسول اللہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں شکایت ہے، تکلیف ہے اور مجھے میری بینائی ختم ہوگی۔ آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ امام جواد کی برکات میں سے صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ محمد ابن سہل کمی یہ نقل کرتے ہیں کہ میں مکہ مشرف ہوا اور اس سال امام جواد، یہ امام کی جوانی کے حالات ہیں کہ اس سال امام جواد مکہ تشریف نہیں لائے تھے، لہذا مومنین کی یہ عادت تھی کہ اگر ائمہ ہدا میں کے دور میں اگر امام مکہ تشریف نہ لائے ہوں جس سال، تو حتماً مکہ کی زیارت کے بعد وہ مدینہ آتے تھے، روضہ رسول کی زیارت کریں اور امام کی اپنے وہ وقت کے امام کی زیارت کریں۔ لہٰذا محمد ابن سہل کمی وہ مکہ سے مدینہ آتا ہے اور امام کی خدمت میں امام کی زیارت کے لیے، تو دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اس دفعہ حتماً امام کی خدمت میں پہنچ کر امام سے تبرک کا تقاضا کروں گا کہ امام اپنا ایک لباس مجھے تبرک کے طور پر عنایت فرمائیں۔ عزیزاً، یہ تبرک یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تبرک لینا یہ جس طرح کے بعض لوگوں کے عقائد میں اور بعض گروہوں کے عقائد میں کہ یہ تبرک بھی شرک ہے۔ عزیزان، شرک نہیں ہے یہ تبرک۔ اسلام میں آپ ملاحظہ کریں، خود قرآن میں ملاحظہ کریں اور اسلام سے پہلے دیگر ادیان میں آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ تبرک کی تاریخ جو ہے وہ نہایت پرانی ہے، اور یہ تبرک کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ قرآن میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اس قدر گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی ختم ہو گئی، اور پھر وہ پورا قضیہ کہ وہ برادران یوسف مصر میں آتے ہیں اور پھر شناخت اور پہچان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنی قمیص عنایت کی اور قمیص دے کر کنعان بھیجا کہ جائیں یہ میری قمیص لے جائیں اور اس کو بابا کی آنکھوں پر وہ ملیں، بابا کی آنکھوں پر ڈالیں۔ کون بھیج رہا ہے؟ ایک نبی۔ کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ ایک دوسرے نبی کی طرف۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یوسف نبی ہیں۔ ایک نبی ایک دوسرے نبی کے لباس اور کرتے سے وہ تبرک لے رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اس میں، اب قرآن میں اس قصے کو ملاحظہ کریں،
اور قرآن نے اس قصے کی نفی نہیں کی، اس تبرک کی نفی نہیں کی۔ اور جو ہی کنعان کی طرف یہ قمیص پہنچتی ہے اور ابھی گھر تک نہیں پہنچتی کہ قرآن کو ملاحظہ کریں کہ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اور جب قمیص لائی گئی اور اس قمیص کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ملا، آنکھیں بینا ہو گئیں۔ قرآن نے اس کی تائید کی ہے۔ تبرک اس کی تاریخ پرانی تاریخ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے۔ محمد ابن سہل کمی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اس دفعہ امام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک اپنا لباس، ایک کرتا جو آپ نے پہنا ہو وہ مجھے تبرک کے طور پر دیں۔ یہ قم کے رہنے والے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام کی خدمت میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ہجوم ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، اور امام ان کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں، ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں مجھے شرم اور حیا آئی کہ میں امام سے جا کر قمیص کا تقاضا کروں، تبرک کا تقاضا کروں۔ کس طرح میں تبرک کا تقاضا کروں امام سے؟ لوگ اپنی اپنی یہ مشکلات لے کر آ رہے اور میں کہوں کہ یبن رسول اللہ مجھے اپنی قمیص تبرک کے طور پر دیں۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے میں نے وہ بات زبان پر نہیں لائی، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، زیارت کی اور وہیں سے واپس ہوا۔ اور جب ہمارا قافلہ مدینہ کے اس دروازے تک پہنچا تو پیچھے سے ندا آئی، کہا کہ محمد ابن سہل کمی کون ہے؟ میں آگے بڑھا اور کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ امام جواد نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا تو اس میں امام کے وجود پر جو قمیض تھی وہی قمیض امام نے اتار کر ہدیے کے لیے دی۔ امام جواد امام خیر و برکات ہیں اس امت کے لیے۔ اور امام کی وہ حالات زندگی میں کہ بس ہماری جو ہے وہ زیادہ طولانی نہ ہو کہ میں ایک آدھ جملہ آپ کی وہ خدمت میں وہ پیش کروں۔ عزیزاً، امام کی زندگی میں جو مشکلات پیش آئی تھیں ان میں سے اہم ترین 4 اہم مشکلات آپ کی زندگی میں پیش آئیں۔ ایک طرف واقفیہ مذہب، وہ اس کے لیے وہ آپ کی زندگی میں اس نے مشکلات پیش کی اور جس میں آپ کے کچھ عزیز و اقارب بھی شامل تھے۔ دوسری طرف یعنی آپ کے وہ کچھ حاسد رشتہ دار، انہوں نے مشکلات پیش کی، جس طرح عبداللہ ابن موسیٰ جو آپ کے چچا ہیں اور انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ عبداللہ ابن موسیٰ نے امام جواد کے چچا ہیں اور انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ دوسری طرف سادہ لو شیعہ انہوں نے بھی مشکلات پیش کی، اور جن کا کہنا یہ تھا کہ 7 سالہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کو مشکلات جو ہے پیش آئیں۔ لہذا آپ کی اس مدت امامت میں وہ بہت سارے مناظرے پیش آئے اور بہت سارے سوالات اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی بہت سارے سوالات پیش آئے کہ امام کو کہ جو 7 سالہ امام ہیں تو کس طرح ہم شناخت کریں کہ یہ مقامی امامت پہ فائز ہیں۔ لہٰذا اس عنوان سے بہت زیادہ سوالات آپ سے کیے جاتے تھے کہ نقل کے مطابق تقریباً 60 سے 70 علماء کوفہ سے حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ سے وہ مدینہ آتے ہیں اور مدینہ پہنچ کر وہ امام صادق کے گھر جو خالی تھا وہاں پر وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور امام کے یہی چچا وہ آتے ہیں اور صدر محفل میں بیٹھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ اظہار کرتے ہیں کہ میں مقامی امامت پہ فائز ہوں۔ ان فقہا نے سوالات کیے اور جو صحیح جواب نہیں دے سکا یہ لوگ مایوس ہو کر واپس ہونے لگے کہ امام کا خادم آتا ہے اور کہا کہ امام جواد مجلس میں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ امام تشریف لائے، امام نے سب کے جوابات دیے اور سب کو مطمئن کیا۔ لہذا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ یہ مشکلات پیش آئیں، تشیع کے حوالے سے بھی، تشیع کی طرف سے بھی۔ اور عزیزان، یہ ایک حکمت الہی تھی کہ جس حکمت الہی کی بنا پر خداوند عالم نے تشیع کو آزمائش میں ڈالا۔ تیسرا واقفیہ اور چوتھا حکومت عباسی کہ مامون الرشید اور معتصم باللہ، یہ 2 خلیفوں کے زمانے میں آپ نے یہ امامت کا دورانیہ گزارا اور پھر معتصم کے ہاتھوں آپ شہید ہو گئے۔
عزیزاً، نوجوانوں کے لیے پیغام جو امام کا کہ جوان جس کا باپ ناسبی ہے، ناسبی، اور آپ کو معلوم ناسبی ان افراد کو بولا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، جو اہل بیت پر سب کرتے ہوں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور ناسبی کے خاص احکام ہیں، اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اہل بیت پہ سب کرتے ہیں، وہ نجس ہیں اور ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ باپ ناسبی ہے، امام کی خدمت میں اس نے خط لکھا اور تفصیلی خط ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ان بکر بن صالح، کہ یہ بکر بن صالح شخص ہے جوان، کہ اس کی جانب سے خط لکھا گیا الی ابی جعفر الثانی، امام جواد کی خدمت میں۔ یہ عرض کرتا ہے کہ ان ابی ناصب خبیث الرائے، کہ میرا باپ ناسبی ہے اور جس کی رائے آپ کے حوالے سے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ وقد لقیت منہ شدۃ وجہدا، مجھے اپنے باپ کی طرف سے اور اس کے فاسد نظریات کی وجہ سے بہت شدید تکلیف میں ہوں۔ فرأیک جعلت فداک فی الدعاء لی وما تری جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، دوسری بات یہ کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ افترا ان اکاشفہ ام اداریہ، یا ابن رسول اللہ، کیا میں اپنے باپ کے مد مقابل کھڑا ہو جاؤں یا شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤں؟ فکتب، امام نے جواب میں لکھا، قد فہمت کتابک وما ذکرت من امر ابی کا، کہ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور جو کچھ تم نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ ولست ادع الدعاء لک انشاءاللہ، تمہارے لیے حتماً میں دعا گو ہوں۔ اور پھر فرمایا والمدارات خیر لک من المکاشفہ، فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ مدارا کرو، اپنے باپ کے ساتھ مہربانی کرو، اپنے باپ کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر فرمایا ومع العسر یسرا ومع العسر یسر فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، صبر کرو اور عاقبت اور انجام، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ ثبتک اللہ علی ولایتی من تولیت نحن وانتم فی ودیعۃ اللہ، اور خدا تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اور ہم جو ہے وہ خدا کی امان اور حفظ میں ہو۔ الذی لا تضیع ودائعہ قال، خوب امام نے یہ جواب لکھا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ مدارا سے کام لیا، اور کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ فعطف اللہ بقلب ابی حتی صار لا یخالفہ فی شیء، یا ابن رسول اللہ، آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے باپ کے ساتھ مدارا سے کام لیا، مہربانی سے کام لیا، اور خداوند عالم نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور وہ اب آپ کا مخالف نہیں ہے۔ عزیزاً، نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ خصوصاً جن کے والدین قید وہ زندہ ہیں، کہ والدین کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آئیں، والدین کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، اور خصوصاً والد کے ساتھ جب انسان سفر میں ہو، راستہ چل رہا ہو، والد کے سامنے اور آگے نہ چلیں، والد کے پیچھے چلیں۔ اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، کبھی بھی شرم نہ کریں۔ مہمان نوازی میں شرم نہ کریں، چاہے مہمان انسان جو ہے وہ جتنا بڑا ہو اور مہمان وہ چھوٹا ہو، مہمان نوازی میں شرم نہ کریں۔ والدین، والد اور معلم کے احترام میں کھڑے ہونے میں شرم نہ کریں، اور اپنا حق لینے میں چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، اپنا حق لینے میں شرم نہ کریں، حیا نہ کریں۔ لہذا والدین کے احترام میں انسان کبھی حیا سے کام نہ لے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ سیرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو خداوند عالم عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीयिनिल मुर्तज़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमतज़ ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल हसनिल मुज्तबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल हुसैन शहीद बिकरबला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफ़र इब्न मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा अर्रिदा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल हसन इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल क़ाइमिल महदी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह व सह्हिल मख़रजह। ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। अज़ीज़ान, ख़ुतबे दोम में अपने आप को और आप अज़ीज़ान को तक़वे इलाही की वसीयत करता हूँ कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम ये तक़वे इलाही हम सब को इनायत फ़रमाए। अज़ीज़ान, इमाम की इल्मी और इमाम के साथ जो मुनाज़रात हुए हैं उस हवाले से एक आध जुमला आप अज़ीज़ान की खिदमत में कि उस दौर में किस कदर मुश्किलात थीं और इन्हिराफ दीन में किस कदर पैदा हो चुका था और अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने अपने दौर में किस तरह वो मुस्लिमीन की हिदायत की और असली इस्लाम को किस तरह महफूज किया। तो फ़कत एक जो है वो वाक़या आप अज़ीज़ान की खिदमत में कि इब्न अबी दाऊद ये उलमा में से है और वो दरबारी उलमा में से है। इसके दौर में ये ज़ुरक़ान नामी शख्स, ये अहले इल्म है और मुहद्दिस है, ये ज़ुरक़ान ये नकल करता है कि इब्न अबी दाऊद मोतसिम के दरबार से बाहर निकला जबकि ये शख्स वो नहायत परेशान और शर्मसार है। पूछा कि ये कैफियत क्यों है? कहा काश मैं 20 साल पहले मर जाता और ये हालत न देखता। खूब क्या हुआ? कहा कि मोतसिम के दरबार में एक शख्स आया और उसने एतराफ़ किया कि मैंने चोरी की है, लिहाजा हद इलाही मुझ पर जारी की जाए ताकि मैं दुनिया में इस गुनाह से पाक हो जाऊं। मोतसिम ने तमाम उलमा को बुलाया कि जिसमें मोहम्मद इब्न अली अल जवाद यानी इमाम जवाद को भी बुलाया और सब उलमा की मौजूदगी में उसने कहा कि इसने एतराफ़ किया है चोरी का, इसके हाथ काटने हैं, कहाँ से इसके हाथ काटे जाएं। तो इब्न अबी दाऊद से जब पूछा कि इसके हाथ कहाँ से काटे जाएं तो उसने कहा कि इसके हाथ कलाई से, यहाँ से इसके हाथ काटा जाए। और दलील क्या है? दलील के तौर पर सूरह माइदा की आयत नंबर 5 इसने पेश की, वो आयत तयम्मुम, फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, कि तयम्मुम में खुद तयम्मुम इन्हीं जो है वो हाथ यहाँ तक जो है वो हाथ से और चेहरे से तयम्मुम किया जाता है, लिहाजा हाथ यहाँ तक है, इसको यहाँ से काटा जाए। कुछ उलमा ने इसकी तायीद की और कुछ उलमा ने इसकी मुखालफत की। मुखालिफ उलमा थे, उनसे पूछा कि कहाँ से हाथ काटे जाएं, उन्होंने कहा कि कोहनी से हाथ काटा जाए। हाथ काटना है कि यहाँ से काटा जाए। दलील वो आया वुज़ू को उन्होंने पेश किया कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदीयकुम इलल मराफ़िक़, कि कोहनी तक हाथ को धोया जाए, बस हाथ यहाँ तक है, बस यहाँ से उसका हाथ काटा जाए। फिर वो इमाम जवाद की तरफ मोतसिम मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि यब्ना रसूलिल्लाह, आपकी राय क्या है? इमाम ने फरमाया कि मुझे मुआफ़ रखें और मेरी राय मालूम न करें। उसने इसरार किया और कसम दी कि आप अपनी राय बयान फरमाएं। तो आपने फरमाया कि ये दोनों राय सही नहीं हैं, ये दोनों बातिल हैं। हो यमना रसूलिल्लाह, फिर हाथ कहाँ से काटे जाएं? फरमाया कि हाथ ये उंगलियां फ़कत काटी जाएं। दलील फरमाया कि रसूल गिरामी इस्लाम, मेरे जद रसूल गिरामी इस्लाम की हदीस है कि फरमाया कि उस हदीस में कि सजदा 7 आज़ा पर वाजिब है, 7 आज़ा पर। और नौजवानों की खिदमत में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल जो बुज़ुर्गान जानते हैं, लेकिन बिल आखिर नौजवान जो आते हैं और बच्चे हमारे आते हैं को उनको यहीं से हमने मसाइल सिखाना है। तो नमाज में 7 आज़ा का ज़मीन पर या जहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं उस पर रखना वाजिब है। पेशानी, दोनों हथेलियाँ और दोनों घुटने और दोनों पाँव यानी पाँव के अंगूठे।
لہذا بعض مومنین کو ہم نے جو ہے وہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے کہ باہر سے آئیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ پاؤں کو اٹھائے ہوئے ہیں، انگوٹھے نہیں لگے، پاؤں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ خوب پاؤں کو اٹھانا نماز باطل ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے، اور پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یہ بھی زمین پہ لگنے چاہیے، اور انگوٹھے میں بھی وہ مسائل اور احکام آپ جو ہے وہ بیچ میں نکل رہے ہیں کہ انگوٹھے میں بھی کہ وہ ناخن اتنا بڑا نہ ہو کہ اگر انگوٹھا اس طرح رکھا جائے تو وہ ناخن لگے، نہ، ناخن لگنا کافی نہیں ہے، ناخن کو کاٹا جائے تاکہ جو ہے وہ انگوٹھے کا وہ گوشت ہے وہ نیچے جو ہے وہ لگے، فقط جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ لگنا یہ کافی نہیں ہے۔ لہذا ان 7 اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے، رسول گرامی اسلام کی حدیث ہے، اور تمام جو ہے وہ مکاتب میں یہ حدیث وہ قابل قبول ہے، اور تمام مکاتب نے اس کو نقل کی ہے۔ خوب پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اگر چور کے ہاتھ کلائی سے یا کوہنی سے کاٹ دیا جائے تو اس صورت میں یہ شخص نمازی اپنے 7 اعضاء پہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت کہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 آپ نے تلاوت کی، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مساجد یعنی وہ محل سجود، کہ وہ مساجد کا اطلاق کہ یہ مسجد، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور نماز میں جو اعضاء جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے اور جو سجدے میں زمین پر رکھنا واجب ہیں ان کو بھی مساجد سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی مساجد ہیں۔ لہذا پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے یہ مساجد ہیں۔ فرمایا کہ آیہ مبارکہ میں ہے کہ ان المساجد للہ، یہ مساجد خداوند عالم کے لیے ہے، اور خداوند عالم کا جو حق ہے اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا چور کی یہ انگلیاں آگے سے کاٹی جائیں تاکہ یہ ہتھیلی جو حق کے خدا ہے وہ محفوظ اور باقی رہے۔ اس رائے اور اس فتوے کو معتصم نے قبول کیا اور چور کے ہاتھ انگلیوں سے کاٹے، اور جب انگلیوں سے کاٹے تو یہ شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس قدر شرمساری ہوئی، اور اس وقت میں نے دعا کی کہ کاش یہ زمین وہ پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں اور یہ شرمساری مجھے اٹھانا نہ پڑے۔ امام نے مقابلہ کیا اور وہ مکتب حق کا اور اس کی رائے کو آپ نے وہ بیان کیا۔ فقط آخر میں ایک حدیث جو ہے وہ طولانی ہے، لیکن صرف میں آپ عزیزان کی خدمت میں تاکہ آج کی اس مناسبت سے یہ ہدیہ ہو آپ عزیزان کے لیے، کہ آپ نے فرمایا التوبۃ علی 4 دعائم، کہ توبہ وہ 4 ستون پر قائم ہے۔ ندم بالقلب، انسان قلبی طور پر نادم ہو۔ توبہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان استغفار کرے اور توبہ ہو جائے، انسان قلبی طور پر نادم ہو، پشیمان ہو، جو اس نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، اس پہ پشیمان ہو۔ وَاستغفار باللسان، اور زبان سے استغفار بھی کرے۔ وَعمل بالجوارح، اور جوارح کے ذریعے اس کا تدارک کرے، اگر کسی کا حق کھایا ہے اس حق کو ادا کرے، اگر حقوق اللہ میں سے کسی حق الہی کو ادا نہیں کیا اس حق الہی کو ادا کرے، اگر نمازیں نہیں پڑھی اس کو بجا لائے، روزہ نہیں رکھا اس کو بجا لائے، زکوٰۃ اور خمس اس نے اگر نہیں دی اس زکوٰۃ اور خمس کو ادا کرے۔ فقط استغفار سے، اگر زکوٰۃ اور خمس کا مسئلہ اگر انسان نے ادا نہیں کی، استغفار سے جو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ عمل بالجوارح وعزم ان لا یعود، چوتھا رکن توبہ کا، انسان عزم و جزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ یہ 4 رکن ہیں یہ توبہ کے۔ اور پھر فرمایا وَثَلَاثٌ مِّنْ عَمَلِ الْأَبْرَارِ، 3 چیزیں ہیں جو ابرار اور نیک اور متقی لوگوں کی یہ اعمال ہیں اور علامتیں ہیں۔ اقامت الفرائض، اپنے فرائض کو قائم کرے، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے۔ واجتناب المحارم، محارم سے اجتناب کرے، یعنی گناہوں سے اجتناب کرے۔ اور واحتراس من الغفلہ، اور غفلت سے دوری اختیار کرے۔ واحتراس من الغفلۃ فی الدین، دین میں غفلت سے دوری کرے۔ اور پھر فرمایا وثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو، عبد الہی کو مقام رضوان پر اور مقام رضایت الہی تک وہ پہنچاتی ہیں اور فائز کرتی ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں جو انسان کو رضایت الہی تک پہنچاتی ہیں، کثرت الاستغفار، انسان کثرت سے استغفار کرے۔ وخفض الجانب،
اور لوگوں کے ساتھ نیک سیرت ہو اور لوگوں کے ساتھ مدارا کرے، اور وکثرت الصدقہ، اور کثرت سے صدقہ ادا کرے۔ اور پھر فرمایا وثلاث من کن فیہ لم یندم، تین چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر ہوں وہ کبھی نادم نہیں ہوگا، کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ فرمایا پہلی چیز ترک العجلہ، جلد بازی کو چھوڑ دے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے جلد بازی میں کام نہ کرے، غور و فکر کے ساتھ کام کرے۔ دوسری والمشورہ، مشورے سے کام لے، اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے جو اہل ہیں ان لوگوں سے مشورہ لے۔ والتوکل عند العزم علی اللہ عز وجل، جب کسی انسان کسی چیز کا عزم کرتا ہے تو عزم کے بعد خدا پر توکل کرے اور اپنے اندر توکل کو پیدا کرے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخری نقطہ جو ہے وہ آج کل جو وبا اور اس کی وہ خبریں بڑی پھیل رہی ہیں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، میں اس میں میں تو نظر نہیں دے سکتا، یہ خوب مسئلہ جو ہے وہ طب سے مربوط مسئلہ ہے اور ڈاکٹر ہی اس میں جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں۔ میں شرعی حوالے سے جو نقطہ بیان کر سکتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کسی شخص کے حوالے سے معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کو یہ ایک مرض، ایک وبائی مرض ہے، وبائی مرض ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ جس سے وہ بالکل جس شخص کو یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل وہ تن و تنہا چھوڑ کر اور بے یار و مددگار چھوڑ کر جو ہے اس کو انسان وہ قریب نہ جائے، نہ اس کی حفاظتی تدابیر ہیں، حفاظتی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ برخورد کی جائے۔ اور یہ اس کا جس طرح کہ ملک عزیز میں جس طرح وہ ڈینگی آیا تھا اور ایک مرض کی کیفیت میں کہ الحمدللہ اس پہ قابو پا لیا گیا، یہ بھی اس قسم کا ایک وائرس ہے کہ جس کے نتیجے میں 7 8 10 دن تک جو ایک شدت اختیار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ختم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو شرعی طور پر یہ ہے کہ وہ پھر وہ شخص دوسروں سے بھی اجتناب کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہوں، اور شرعی لحاظ سے پھر عمومی وہ جگہیں جو ہیں وہاں پر وہ نہ جائے تاکہ دوسرے لوگ اس وبا میں مبتلا نہ ہوں۔ اور شاید یہ بعید نہیں ہے، میں یہ احتمال دے رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سازش ہو حق طلب کے لیے، اور جو کہا گیا تھا کہ ہم وہ 52 جگہوں پہ حملہ کریں گے، تو شاید یہ بھی اس کی ایک کڑی ہو۔ آپ جو ہے وہ قم کے حالات کو ملاحظہ کریں کہ قم بالکل محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور حرم حضرت معصومہ وہ بالکل خلوت ہے۔ اسی طرح مشہد میں امام رضا کا حرم تقریباً جو ہے وہ خالی ہے، اور اسی طرح حرم امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ بالکل بند ہے۔ اور اس کو ایک عجیب کیفیت میں وہ لوگوں میں وحشت اور ہراس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور شاید یہ اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہو کہ اس طرح مومنین کے ساتھ اور حق طلبوں کے ساتھ وہ دشمنی لی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں جرأت عنایت کرے اور طاقت عنایت کرے کہ اگر یہ دشمن کا ہتھ کنڈا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور دشمن کا جواب وہ اپنی اصلاح کے ذریعے اور دشمن کو اسی کی صورت میں وہ ہم جواب دے سکیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اور تمام انسان جو ہمدرد ہیں انسانیت کے لیے، ان تمام کو اس بیماری سے اور اس سے خداوند عالم محفوظ قرار دے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امیر المومنین و بحق امام جواد، خدایا توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین پر اور تمام مسلمین پر، خصوصاً امام جواد علیہ السلام کے صدقے خدایا اپنی رحمت خاصہ نازل فرما، اور تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ خدایا تمام مومنین کی جو حاجات شرعی ہیں پورا فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، وطن عزیز کو اور اسی طرح تمام مومنین کو اس بیماری سے محفوظ قرار دے۔ اور جس طرح کہ رہبر معظم نے بھی وہ فرمایا کہ دعائے ہفتم، صحیفہ کاملہ کی دعائے ہفتم، امام زین العابدین کی وہ دعائے ہفتم کی قرأت کی جائے اور دست جمی اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے کہ خداوند عالم وہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ قرار دے۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خدایا بحق امام جواد امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی۔